حضرت کی خدمت میں عرض ہے، کیا فرماتے علماء کرام اس مسئلے میں کہ زکوٰۃ کی رقم آن لائن دینے پر زکوٰۃ ادا ہوگی، یا اگر زکوٰۃ کی رقم سے یعنی جس کو جو مستحق ہے زکوٰۃ کا، اس کو اگر کئی مسائل درپیش ہو جیسے میڈیکل کا خرچ یا پاور بل یا دیگر اخراجات، اس رقم سے ادا کر سکتے ہیں، یا اس کو زکوٰۃ کی رقم کا اس سے پہلے مالک بنانا ہوگا؟ اس مسئلے میں رہنمائی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک شرط ہے۔ تملیک یعنی مالک بنانا۔ جو مستحق زکوٰۃ ہے اس کو جب زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کا جو بھی سامان ہوگا اس کا مالک بنانا، یہ تملیک شرط ہے۔ یہ اگر پائی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اگر تملیک نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ ایک اصول ہے۔ اب اس سے آپ اس سوال کا حل نکال سکتے ہیں کہ آن لائن جس کے پاس بھی ہم بھیج رہے ہیں تو جس کے بھی اکاؤنٹ میں جب چلا جاتا ہے تو وہ گویا کیا بلکہ وہ مالک بن جاتا ہے، کیونکہ اس رقم کو جب چاہے نکال سکتا ہے، ادھر ادھر بھیج سکتا ہے، اس سے خریداری کر سکتا ہے۔ تو اس میں مالک بنانا پا لیا گیا۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کی مالک بنانا پا لیا گیا، تملیک پا لی گئی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن جس میں تملیک نہیں پائی گئی، مثال کے طور پر جیسے سوال کا اگلا حصہ ہے کہ اس کا پاور بل بھر دیا، اس کی اسکول فیس بھر دی، تو اگر ڈائریکٹ لے جا کر اس نے کیا ہے فلاں کی فیس ہے یہ بھر لو، فلاں کی بل لائٹ بل لے کے گیا اور پاور ہاؤس میں اس کو بھر کے چلایا، تو اس طرح زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ یہ ایک استفادہ ہے، فائدہ حاصل ہوگا اس کو، لیکن تملیک جو شرط ہے وہ نہیں پائی گئی، اس لیے اس صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر واقعی اس کو بل کی ضرورت ہے، بل بھرنا ہے، تو اسی کے ہاتھ میں لے جا کر دیں، اس کو مالک بنا لے، یعنی اس کو دے دیں، وہ اپنے جا کے بل بھرے، اپنے جا کے فیس بھرے، اپنا مارکیٹ خریدے، تو کوئی وہ اس کو ضروری نہیں، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس طرح بغیر اس کے ہاتھ میں دیے یا بغیر اس کو مالک بنائے فیس جا کر بھر دینا یا بل ادا کر دینے سے کیا ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں تملیک نہیں پائی گئی۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ تملیک ہو، یعنی دے کر مالک بنا دینا۔ مالک بنانے کا مطلب آپ اس کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی چیز کو دے کر مالک بنانے کا مطلب یہ کہ اب وہ اس کے حوالے کر دیا، اب وہ جو چاہے کرے اس کو، ہے نا۔ ایک ہوتا ہے اباحت یعنی مباح کرنا، ایک ہوتا ہے مالک بنانا۔ اس کو اس سے سمجھے کہ ہم شادیوں میں دعوت میں جاتے ہیں، تو جو شادیوں میں ہمارے سامنے دسترخوان پر جو کھانا آتا ہے تو ہم کو کھانے کا مالک نہیں بنایا جاتا، ہم کو یہ اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر جتنا چاہیں کھائیں، ہے نا، تھیلی میں بھر کر گھر لے جائیں، ہے نا۔ تو یہ مالک جب ملکیت میں آ جائے گا تو آپ تھیلی میں بھر کے لے آ سکتے ہیں، یعنی مالک ایک ایک تھیلی دے دے سب کو کہ آپ بھرو جتنا بھر سکتے ہو اور پھر لے جاؤ، تو آپ مالک بن گئے۔ لیکن کھانے کے آپ دسترخوان لگا ہے، پلیٹ آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، تو یہ اباحت ہے۔ تو تملیک کا مطلب یہ ہوا، میں اس سے یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو دے کر اس کا حوالے کر دیا، تیرا ہے جو چاہے کرے، اس نیت سے جب دیا ہے تب وہ تملیک پائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اس کی جو زکوٰۃ جس نے ادا کرنی ہے اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو ایک اصول یاد رکھیں کہ تملیک شرط ہے نا۔ تملیک اگر پائی گئی تو زکوٰۃ ادا ہوگی، تملیک اگر نہیں پائی گئی تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ ایسے بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ سنستھا چلاتے ہیں، تنظیمیں چلاتے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ اجتماعی شادی کر رہے ہیں، ہے نا، اجتماعی شادی کر رہے ہیں۔ اب وہ زکوٰۃ کی رقم بھی اکٹھا کر لیے، اب وہ نہ کسی کو دیا نہ لیا، بس سامان خریدا اور لے آ کر کیا ہے نکاح کی مجلس میں سجا دیا یا کھانے پہ خرچ کر دیا، اس کو نہ مالک بنایا نہ اس کو کچھ کیا، بس اسی طرح ڈائریکٹ۔ تو اس طرح زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نفلی صدقہ ہو جائے گا، زکوٰۃ ان کی ادا نہیں ہوگی۔ تو جب بھی ہمیں زکوٰۃ، اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت آپ بہت غور و فکر کریں، جس کو دے رہے ہیں وہ مستحق ہے کہ نہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو تملیک یعنی اس کو مالک بنانا، یہ چیزیں پائی جانی چاہیے، تب جا کے زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ اگر تملیک نہیں تو زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔ زکوٰۃ کی رقم وغیرہ لیتے نہیں ہیں،
تو اب ان کو کس طرح دی جائے؟ اب وہ مستحق ہے لیکن اب وہ زکوٰۃ کی رقم لے گی نہیں، اس کو جیسے ابھی میں زید کو دوں کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو اپنے کام میں لے لے، اور ضرورت مند ہے اور مالک نصاب بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، لیکن اب میں زکوٰۃ بول کر دوں گا تو وہ لے گا نہیں اور اس کا کام بنے گا نہیں، بیچارہ پریشان رہے گا۔ تو ایسے لوگ کو کیا تحفہ بول کر یا کچھ اور؟ ہاں، انہوں نے سوال کیا کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اور مستحق کے ہوتے ہیں، زکوٰۃ لے سکتے ہیں وہ، یعنی ان کو اتنی حاجت ہوتی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے سکتے ہیں لیکن لیتے نہیں ہیں، ہے نا۔ تو اگر ہم کو دینا ہے ان کو، ہمیں معلوم ہے کہ وہ مستحق نصاب ہے، ہم کو دینا ہے، تو کون سی ترکیب اپنائی جائے؟ تو اس کو آپ لفافے میں رکھ کے خوب اچھے سے ایک تحفے کی طرح آپ دے دیں، ہے نا۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ ان کو بولنے کی ضرورت، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہمیں یہ بولنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں زکوٰۃ کی رقم آپ کو دے رہا ہوں، دل میں نیت ہے، اللہ جانتا ہے، آپ رقم اٹھا کر دے دیں، گفٹ کر دیں، یا اس کو کوئی چیز کی ضرورت ہو، ہے نا، کوئی سامان کی ضرورت ہو تو سامان خرید کر آپ اس کو وہ گفٹ کے نام پر دے دیں، وہ سمجھے گا مجھے گفٹ دے رہا ہے، لیکن آپ کیا ہے زکوٰۃ کی رقم سے اس کو وہ چیز ادا کر رہے ہیں، تو وہ اس کا مالک بن جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے ہیلا طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص سمجھ جائے گا کہ بھئی ہم کو زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں تو نہیں لے گا، تو یا اور بھی جیسے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صاحب مستحق زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اور وہ ضرورت بتاتے ہیں اپنی کہ ہمیں ضرورت ہے، ایسی ہے ویسی ہے، پریشانی ہے، قرض ہے وغیرہ وغیرہ، اور ہمیں ان کے احوال کے بارے میں علم نہیں۔ تو ایک تو اگر کوشش کریں کہ اس کے احوال کا علم ہو جائے، اگر نہیں ہو سکتا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ہیلہ شرعی کر لیں، اس زکوٰۃ کی رقم کا ہیلہ شرعی کر لیں، یعنی کسی مستحق کے نصاب سے وہ اس ہیلہ شرعی کا طریقہ کیا ہے، آپ کبھی دارالفتہ یا کسی عالم دین سے یا مجھ سے بھی پرسنل پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہیلہ شرعی کرنے کے بعد پھر آپ ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، اور تحفتاً لفافے میں ہدیتاً اس طرح آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ، اب اس وقت پوچھے بھی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو آپ نہیں بھی بول سکتے کہ نہیں یہ زکوٰۃ کی نہیں ہے، ہیلہ شرعی کرنے کے بعد۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ بغیر بولے بھی ان کو صدقہ بھی بول دیں گے تب بھی بات ہو جائے گی، ہے نا، صدقہ بھی بولیں گے تب بھی بات ہو جائے گی، ہاں نہیں بھی بولے تب بھی بات چل جائے گی، ہاں آپ ان کو گفٹ کر دیں تب بھی کیا ہے ایسا بات چل جائے گی، بس آپ کے دل میں رہے کہ میری زکوٰۃ کی رقم ہے میں ادا کر رہا ہوں۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحان اللہ، یعنی وہ جس کو ہم رقم دے رہے ہیں وہ فقیر ہونا چاہیے، وہ مستحق ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کے شاگرد بھی جو ہے حاضر باش ہیں، مولانا اسجد صاحب جو ہے وہ ایک بہت یعنی اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے کر بولیں گے تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی، اب تک اکثر یہی سمجھتے تھے۔ تو اب ایک بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی، ہمیں بھی لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ بہت خوددار ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی رقم لینا پسند نہیں کرتے، تو مفتی صاحب نے اس میں ہمارے لیے بڑی آسانی فرمائی۔ ماشاءاللہ حاجرہ مدرسے والے واقعی میں آپ قابل مبارکباد ہیں کہ بہت ہی آسان اور سہل، یہ معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بہت ہی پیارا سوال آپ نے پیش کیا، اور بہت سارے لوگوں کو اب یہ پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ کی رقم کو زکوٰۃ بول کے دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو خوب خوب جزائے خیر سے نوازیں، اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ مفتی فیض احمد صاحب مصباحی صاحب کا فیض ہم پر جاری و ساری ہے۔ اب یہ ایک سوال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت آپ نے بہت ہی بہترین رہنمائی فرمائی، کیونکہ اکثر مسجد میں جو بڑے آتے ہیں نا تو بہت یعنی ان کا جو انداز اور طریقہ ہوتا ہے بچوں سے، تو یعنی بچے کہیں متنفر نہ ہو جائیں، اس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ تو آپ نے ماشاءاللہ جامع گفتگو فرمائی، جزاک اللہ خیر۔ آئیے اب دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے میں؟ زید کے والد صاحب کو درازی عمر کے چلتے، یعنی ان کی عمر بڑھ چکی ہے، بھول جانے کا مرض لاحق ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی مسئلے درپیش آ رہے ہیں۔ زید کا کہنا ہے کہ الحمدللہ وہ صحت مند ہے
اور نماز کے پابند بھی ہیں، مگر کبھی کبھار نماز وقت سے پہلے ادا کر دیتے ہیں، جیسے فجر کی نماز اکثر صبح صادق سے پہلے ادا کر دیتے ہیں اور منع کرنے پر گھر والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بخدا ہماری نیت کسی طرح بھی گستاخی کرنے کی نہیں ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں والد صاحب کے لیے کیا حکم ہے اور گھر والوں کو کس طریقے سے ان سے پیش آنا چاہیے تاکہ یہ یعنی وقت سے پہلے جو نماز ادا کرنے کا مسئلہ ہے اسے کس طرح حل کیا جائے؟ لک الحمد نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص کے والد صاحب ہیں، عمر کی درازی کی وجہ سے ان کو بھول جانے کا مرض لاحق ہے، لیکن صحت مند ہے، نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس کا شرعاً حکم یہ ہے کہ اگر وہ ان کی جو نسیان کی جو بیماری ہے، یعنی ایسے ہو کہ اتنے زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں کہ واقعی ان کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی، تب تو پھر وہ نماز ہی کا مسئلہ ان کے اوپر سے معاف ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، باتوں کو سمجھتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں، وقت پہچانتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، صحت مند بھی ہیں، تو اگر وہ وقت سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز تو نہیں ہوئی، یہ تو کلیئر مسئلہ ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اب ان کو سمجھانے کا جہاں تک ہو سکے کوشش کریں، ان کو نرم سے، پیارے انداز سے، جس طریقے سے بھی ہو سکے، یہ ان پر ضروری ہے، ان کے بچے یا ان کے گھر والے جو ہیں ان پر یہ ضروری ہے، یہ ان کے اوپر ایک طرح کا احسان ہوگا کہ ان کو اچھے انداز سے سمجھائیں کہ وقت پر نماز ادا کی جائے تو ہی ہوتی ہے، وقت سے پہلے نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی ان کو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کوئی ایسی ٹرک اپنائیں جس سے کام بھی بن جائے اور کیا بولتے ہیں اپنا کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر گھڑی کے، اگر وہ گھڑی کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹہ ان کی گھڑی پیچھے کر دی جائے، ہے نا، ہاں، ان کو لگے کہ ابھی ہاں میں ٹائم پر اٹھ گیا، ہے نا، تو کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جس سے ان کو دلی آزاری نہ ہو اور ہم کو بھی کوئی تکلیف نہ جھیلنا پڑے۔ بات سے اگر اچھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ بسا اوقات کچھ عمر دراز کی پہنچنے کے بعد ان کو کوئی بھی بات کہی جائے تو سمجھ بھی جلدی نہیں آتی۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، ایک بات اس کو بولو تو دوبارہ پوچھتا ہے، تیبارہ پوچھتا ہے، آج بھی میرا ہی بچہ 4 سال کا ہونے آیا، ایک بات اس کو سمجھا رہے ہیں، بچے مثال کے طور پر مدرسے سے گھر آیا تو کہنے لگا کہ دیدی لوگ کو اسکول جانا ہے، چلو، تو بولا آج سنڈے ہے، نہیں آج چھٹی ہے، نہیں آج ان کو اسکول جانا ہے، چلو۔ 15 بار بولا ہوگا، میں نے کہا کہ نہیں آج چھٹی ہے، آج نہیں جائیں گے۔ پھر کیوں نہیں جائیں گے؟ تو بولا وہ لوگ سب کھانے گئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں کئی تو بہت دیر کے بعد سمجھ میں آئے۔ تو اسی طرح کبھی عمر جو بڑی ہو جانے کے بعد بھی کیا ہے، لوگوں کے اس طرح کے ذہن کمزور ہو جانے کی وجہ سے ایسے معاملات پیش آتے ہیں۔ تو جہاں تک ہو سکے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اگر وہ باتوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تو اسی طرح کی کوئی ٹرک اپنا لیں جس کی وجہ سے اپنا کام بھی بن جائے، وہ اپنے وقت پر نماز ادا کریں اور ہم کو بھی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ تو اس طرح طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔